بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک عام سی صبح تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ آسمان پر ہلکی سی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ پرندے قطاروں میں اڑ رہے تھے اور ہوائی اڈے کی عمارت میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ لوگ قطاروں میں کھڑے تھے، کچھ اپنے سامان کی فکر میں، کچھ موبائل پر تصویریں کھینچنے میں مصروف۔ ہر کوئی اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اسی رش کے درمیان ایک نوجوان ایئر ہوسٹس عائشہ پرسکون انداز میں چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی چمک تھی۔ وہ ہر روز کی طرح اپنی فلائٹ کے لیے تیار تھی۔ آج کی پرواز PK 307 لاہور سے دبئی کے لیے تھی۔ عائشہ نے یونیفارم درست کیا، سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عملے سے ملی۔ سب تیار ہے؟ اس نے خوش لہجے میں کہا۔ جی بالکل، باقی عملہ بولا۔ کپتان عمر، جو ایک تجربہ کار پائلٹ تھے، نے مختصر بریفنگ دی۔ آج موسم صاف ہے، ہوا کی سمت معمولی ہے، پرواز آرام دہ رہے گی، مگر یاد رہے ہر پرواز میں احتیاط ہی اصل امان ہے۔ عائشہ نے دل میں دعا کی، یا اللہ آج کا سفر بخیر ہو، سب محفوظ رہیں۔ پرواز کا آغاز۔ جب جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا تو انجن کی آواز کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ کچھ مسافر اپنی سیٹوں پر خوفزدہ بیٹھے تھے تو کچھ شوق سے کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ عائشہ ہر ایک کے پاس جا کر مسکراتی، میڈم براہ کرم سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، سر کھڑکی کا شیشہ بند کر دیجئے، ابھی ٹیک آف ہونے والا ہے۔ جہاز نے ہوا میں بلند ہو کر نیلا آسمان چیر دیا۔ نیچے بادلوں کا سمندر تھا، اوپر سورج کی روشنی تھی، سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا۔ چند گھنٹے بعد کھانے کا وقت ہوا۔ عائشہ نے باقی ایئر ہوسٹسز کے ساتھ ٹرالی دھکیلی۔ چکن یا ویجیٹیرین میل سر؟ کافی یا جوس میڈم؟ سب کچھ خوشگوار تھا۔ لیکن خوشی کے اس ماحول میں اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جہاز لرز گیا، ٹرے زمین پر گر گئیں، کچھ مسافروں نے چیخ ماری۔ کپتان عمر کی آواز اسپیکر پر گونجی، تمام عملہ خبردار، انجن نمبر 2 میں فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ہم ایمرجنسی لینڈنگ کی تیاری کر رہے ہیں، براہ کرم گھبرائے نہیں۔ جہاز کے ایک انجن سے دھواں نکلنے لگا، آسمان میں جہاز ایک طرف جھکنے لگا، اندر شور، چیخیں اور رونے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ عائشہ نے فوراً اپنا سٹاف بیلٹ باندھ کر مائک پکڑا، تمام مسافر حضرات براہ کرم گھبرائے نہیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، سر نیچے رکھیں، ہم محفوظ لینڈنگ کر رہے ہیں۔ لیکن حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ ایک مسافر خاتون بے ہوش ہو گئی، ایک بچے نے چیخ ماری اور کچھ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے۔ عائشہ نے اپنے ڈر کو قابو میں رکھا۔ وہ آگے بڑھی، ان لوگوں کی مدد کی جو گھبراہٹ میں اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو تسلی دی، اماں کی اللہ ہمارے ساتھ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران کپتان نے اطلاع دی کہ وہ صحرا کے قریب ہنگامی لینڈنگ کرنے والے ہیں۔ زمین نیچے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ نے باقی عملے کو ہدایت دی، جیسے ہی جہاز رکے سب ایگزٹ دروازے کھولو، بچوں اور بوڑھوں کو پہلے نکالو۔ جہاز زمین کو چھوتے ہی زور سے اچھلا، انجن کی آواز بند ہو گئی، دھواں پورے کیبن میں بھرنے لگا۔ عائشہ نے زور سے ایمرجنسی دروازہ کھولا، سلائیڈ پھول گئی، سب نیچے آئیں ایک ایک کر کے۔ وہ خود پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتی رہی۔ ایک خاتون کا بچہ کرسی کے نیچے پھنس گیا تھا۔ عائشہ نے گھٹنوں کے بل جھک کر بچے کو نکالا۔ دھواں آنکھوں میں بھر گیا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ باہر لوگ چیخ رہے تھے، جہاز کے ایک حصے میں آگ پھیل رہی تھی، لیکن عائشہ اندر ہی اندر کہہ رہی تھی، میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے 2 اور مسافروں کو بازو سے پکڑ کر باہر دھکیلا، پھر وہ خود واپس گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اندر نہ رہ گیا ہو۔ ایئرپورٹ عملے نے فوری امداد پہنچائی۔ تمام مسافر محفوظ تھے، چند معمولی زخمی ہوئے لیکن کوئی جان نہیں گئی، اور سب کی جان بچانے والی صرف ایک تھی، عائشہ۔ اگلے دنوں میں ٹی وی، اخبار، سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر چھائی ہوئی تھی، ایئر ہوسٹس عائشہ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر 100 سے زائد مسافروں کو بچایا۔ ایئر لائن نے اسے بہادری کا ایوارڈ دیا، وزیر اعظم نے فون کر کے شکریہ ادا کیا، لوگ اسے پاکستان کی آئرن لیڈی کہنے لگے۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں خوف نہیں آیا،
عائشہ نے مسکرا کر کہا، خوف آیا ضرور، مگر ایمان اس سے بڑا تھا۔ میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا۔ اصل بہادری تو اس خدا کی ہے جس نے سب کو زندہ رکھا۔ کچھ مہینے بعد عائشہ دوبارہ پرواز پر گئی، اسی جذبے، اسی مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن اس بار ہر مسافر کے دل میں ایک اطمینان تھا کہ اگر کوئی عائشہ جیسا عملہ ساتھ ہو تو آسمان بھی محفوظ لگتا ہے۔ جہاز بادلوں کے پار اڑ رہا تھا، کھڑکی کے باہر سورج چمک رہا تھا اور عائشہ کے دل میں ایک خاموش شکر ادا ہو رہا تھا۔ شکر ہے، زندگی دی گئی تاکہ کسی کی زندگی بن سکے۔